السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ایک یوٹیوبر مولوی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے صریح بکواس کی اور قرآن مجید کے اوپر نقص لگایا، قرآن پر اعتراض کیا کہ قرآن میں صریح غلطی موجود ہے اور وہ عربک گرامر کی واضح غلطی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو اس غلطی پر اطلاع نہ ملی۔ کاتب نے وہ غلطی کر دی تو وہ غلطی آج تک قرآن کے اندر اسی طرح ایز اٹ از موجود ہے۔ یقیناً یہ بات صریح گستاخی پر مبنی ہے، اور پہلے میں یہاں پر ان لوگوں سے عرض کروں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، آگے پیچھے کی بات کو دیکھا جائے اور پھر کوئی حکم بیان کیا جائے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال پہلے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کے والد محترم کے بارے میں یہ کہے کہ یار آپ کے والد کے پاس تو نہ مال ہے، نہ آپ کے والد کے پاس کوئی حسن ہے، نہ آپ کے والد کے پاس کوئی مقام ہے، نہ آپ کے والد کو جو ہے وہ پڑھنا آتا ہے، نہ آپ کے والد صاحب کو لکھنا آتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ بس ان کی اخلاقیات کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو آپ کے والد صاحب کی میں اخلاقیات کی تعریف کر رہا ہوں، ان اخلاقیات کی تعریف کرنے سے پہلے میں نے 10 عیب گنوائے، تو یہ جو 10 عیب میں نے گنوائے اس کے بارے میں یقیناً آپ یہ کہیں گے نا کہ یار جب تمہیں والد صاحب کی تعریف ہی کرنی تھی تو یہ 10 عیب گنوانے کی ضرورت کیا تھی، اور یہ جو 10 عیب میں نے گنوائے وہ یقیناً آپ کی طبیعت پر گراں گزریں گے۔ بس اس مثال کو سامنے رکھ کر جو آپ کے والد محترم کے بارے میں نے دی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ گراں گزری ہوگی، اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اب آپ اس کا بیان سنیں گے اس یوٹیوبر کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کیا بکواس کی ہے۔ ایک تو پہلے اس نے کہا کہ سرکار علیہ السلام امی ایسے تھے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا، تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا اس نے۔ اب یہ جو امی کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب عام لوگوں کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استاد کے بغیر پڑھا لکھا، کیونکہ آپ کو تو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، وعلم القرآن۔ اب آپ ذرا غور کریں نا کہ جس رب یہ فرما رہا ہو کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے قرآن آپ کو سکھایا، تو آپ کو سکھانے والا تو خود رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امی ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا میں کسی استاد سے پڑھے بغیر آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں پہ وہ ان پڑھ والا جو عام لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ اس لفظ جو ہے امی کا یہ والا معنی، ان پڑھ والا معنی، یہ اس یوٹیوبر مولوی کے لیے استعمال ہوگا، یہ سرکار علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ یہ جیسے جاہلوں کے لیے استعمال ہوگا کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر گندے لطیفے سناتے ہیں، جو فحش باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، اور ایسے لطیفے سناتے ہیں کہ جو گلی محلے کے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے تو یہ امی کا مطلب اس نے غلط سمجھا، اس کو یہی نہیں پتا کہ امی کا مطلب کیا ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان امیت کیا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی شان ہے، لیکن اگر یہ لفظ اس کے لیے استعمال کریں تو بہرحال بالکل مناسب ہے اس کا ترجمہ، جب ہم اس کے لیے استعمال کریں تو ان پڑھ، لیکن جب سرکار علیہ السلام کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا بغیر استاد کے علم حاصل کیا ہوا، دنیاوی استاد کے بغیر جس نے علم حاصل کیا ہو۔ دوسری بات، اس نے قرآن کے اوپر اعتراض کر دیا کہ قرآن کے اندر عربک گرامر کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ اس کو شرم نہیں ہے یہ بات جملہ کہتے ہوئے؟ یہ جملہ تو ملحدین اور وہ قرآن پر اعتراض کرنے والے جو کفار ہوتے ہیں، مستشرقین ہوتے ہیں، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ قرآن کے بارے میں یہ بکواسیات کرتے ہیں، اور یہ بکواس اس نے بھی آج کر دی۔ اس دور کے کفار کو نظر نہیں آیا تھا، وہ اس قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکے۔ اس دور میں جو سرکار علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے وہ تو بلاغت کو سننے کے بعد، قرآن کی بلاغت کو، قرآن کی فصاحت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن یہ اس صدی کے اندر یوٹیوبر مولوی جو ہے اس کو قرآن کے اندر غلطی نظر آ گئی۔ اس کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے کہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، یہ تو اولا میں نحو میر پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جو لنصف عم جو قرآن کی آیت کے اس نے حوالہ دیا اور کہا کہ یہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، یہ اولا کے طالب علم کو بھی پتا ہوگا کہ یہ تنوین کیوں آئی ہے۔ اب یہ اگر نحو میر پڑھ لیتا نا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ تنوین تمکن کیا ہوتی ہے، تنوین ترنم کیا ہوتی ہے، اور دیگر جو تنوین کی اقسام ہیں، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا کہ فعل کے اوپر تنوین کب آ سکتی ہے اور کس صورت کے اندر جو ہے وہ فعل کے اوپر تنوین لائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو نون تاکید خفیفہ ہے، اس کو جو ہے کس طرح تنوین سے تبدیل کیا گیا۔ یہاں پر میں عوام کی ذہنی سطح پر آنے کے لیے، عوام کو ذہنی سطح پر سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ عموماً ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ تنوین ہے اور اس کے آگے وقف آ جاتا ہے، اور تنوین زبر والی 2 زبر اگر آ جاتے ہیں اور اس کے آگے وقف ہو تو ہم اس تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں۔
فار ایگزامپل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور صفت بیان ہوتی ہے علیمن حکیمن، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو علیمن حکیمہ، تو اب یہ ہم نے دیکھیں علیمن حکیمن تھا لیکن ہم نے وقف کر کے اس کو الف سے بدل دیا حکیمہ پڑھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر لنصفعن جو تھا اس میں اصل میں نون تھا اور ایک عربک گرامر کے قاعدے کی وجہ سے ہی یہ نون جو ہے وہ الف سے تبدیل ہوا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نون تاکید خفیفہ۔ اب یہ اس جاہل شخص کو نہیں پتا تھا، یہ تو اولا کے طالب علموں کو پتا ہوتا ہے، جو پہلے سال کے اندر ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نحو کی، اس کو پتا چل جاتا ہے۔ جب اس شخص کی جہالت کا یہ عالم ہے تو اب آپ سوچیں کہ اس سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی تمیز والی بات کرے گا۔ اس نے یہ پہلی دفعہ بدتمیزی نہیں کی ہے، اور یہ جو سیاق و سباق والی بات کہی جانی نا کہ سیاق و سباق دیکھ کر پھر جو وہ حکم لگایا جائے، یہ حکم تو ہم اس وقت لگانے کی کوشش کریں نا کہ جب اس نے پہلے بدتمیزی نہ کی ہو۔ ایک تو اس کے اندر صحیح اس نے بکواس کی ہے، قرآن کے اندر اس نے نقص لگایا، قرآن کو اس نے غلط قرار دیا کہ قرآن کے اندر غلطی موجود ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کرنے کے لیے اس کو سرکار علیہ السلام کو حکم دیا، نہ صحابہ نے توجہ دلائی، اور سرکار علیہ السلام تو ویسے ہی معاذ اللہ امی تھے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر قرآن کے اندر غلطی ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر نقص بیان کرنا کس قدر صریح حکم رکھتا ہے، اس پر علماء اہل سنت تو احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بہت سارے علمی جوابات بھی اس شخص کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے حوالے سے علماء دیوبند سے مطالبہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ بکواس نہیں کی ہے، کہ ممبر پہ بیٹھ کے گندے لطیفے یہ سناتا ہے، فوش باتیں یہ کرتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے۔ پھر اسی طریقے سے اس نے پہلے بھی سرکار علیہ السلام کی شان میں بکواس کی تھی کہ ہمارے نبی جو ہے وہ گوشت خور ہیں معاذ اللہ۔ پھر اس نے قرآن کے بارے میں یہ بکواس کی تھی کہ اگر قرآن چائنیز میں نازل ہوتا تو ہم تراویح کے اندر چینچوں چوں کر رہے ہوتے، اور ساری عوام کو اس نے ہنسانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اس بغیرت کے اندر تمیز تو ہے نہیں۔ لیکن جو غیرت مند علماء ہیں جن کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، ان کو چاہیے کہ اس بے لگام گھوڑے کو تھوڑی سی لگام ڈالیں، یہ آپ کے مسلک کو مزید بدنام کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انتشار اور افتراق کا باعث نہ بنے تو اس کے یوٹیوب پر پابندی لگائیں، اس کو ممبر سے اتاریں اور اس کو پر سخت تنبیہ کریں کہ آج کے بعد یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو استاذ العلماء بنا پھرتا رہتا ہے، جس ادارے میں یہ پڑھاتا ہے، تو وہاں کے اداروں کو یہ کیا تمیز سکھاتا ہوگا؟ وہاں کے طلباء کو کوئی تمیز سکھا سکتا ہوگا؟ یقیناً نہیں سکھا سکتا ہوگا۔ تو یہ جو ہماری سختی، ہمارے اندر جو ایک شدت آپ کو نظر آ رہی نا، یہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ اس نے پہلی دفعہ بکواس نہیں کی۔ اس سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس نے بکواس کی تھی، ان کی شان میں بھی بے ادبی کی تھی، پھر وہی معافی مانگ کر رجوع کر کے اور وضاحتیں کر کے جو ہے وہ نیک پروین بن گیا۔ تو ایسے شخص کو جو ہے نا ہماری طرف سے ایک مطالبہ ہے خاص طور پر علماء دیوبند سے کہ آپ لوگ خود اس کے بارے میں کارروائی کریں۔ ہمارے علماء تو انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے، ہماری عوام بھی اس کے خلاف احتجاج کرے گی اور اس شخص کو بتائے گی کہ تم نے کیا بکواس کی اور تم نے قرآن پر کس طریقے سے اعتراض کیا اور تمہارا علمی لیول کیا ہے۔ لہٰذا علماء دیوبند سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور اس کو سمجھائیں، اس کو لگام ڈالیں۔ اسی طریقے سے جو عوام دیوبند ہے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں نا، قرآن کے اوپر جب ایک شخص تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ بھی تو آواز اٹھائیں نا۔ یہ صرف اس چکر میں نہ رہیں کہ ہمارے مسلک کا مولوی ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ تعویلیں کرتے رہیں، اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا، جو دین کے شاعر کی عزت کرے گا۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے، اسی لیے ہم اس طارق مسعود کے لیے نہ کوئی القابات لگائیں گے، نہ ہم اس کو صاحب کہیں گے، نہ ہم اس کو مفتی کہیں گے۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لگام ڈالی جائے۔